खादिम हुसैन रिजवी की नफरत में ये शख्स इतना अंधा है, उसने नाम लेकर ये चीजें जो खादिम हुसैन रिजवी के हवाले से बयान की मैं अभी आपके सामने रखता हूँ। दौरे हाजिर का अबू जहल खादिम हुसैन रिजवी की मौत पर कहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का इंतकाल हो चुका है और यकीनन ये एक वो कहते हैं कि बहुत अजीम और बहुत बड़ा लॉस है उम्मत मुस्लिमा के लिए। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और जो बशरी लग़ज़िशें हैं उनको माफ़ करवाए। लेकिन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की जो मौत है उसका चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया में वो तमाम लोग जश्न मना रहे हैं जो कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के मिशन की वजह से इनसे खाइफ थे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ख़ास तौर पर चंद ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा और बताऊंगा जो ये चीज़ साबित करेंगी कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मौत पर जश्न मनाने वाले जो मलून हैं वो क्या बात कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर खादिम हुसैन रिजवी साहब ने जो बीड़ा उठाया था नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बहरहाल एक धाक थी उन तमाम कुव्वतों के दिमागों में, जहनों में जो आइन में तरमीम करना चाहते थे, कादियानियत को प्रमोट करने के लिए या कादियानियों को सुकून देने के लिए। लेकिन ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये परवाना अपने चंद साथियों के साथ निकलता था और एक तहरीक बर्पा करके रख देता था और उसके बाद वो कुव्वतें या तो पिस्पा हो जाती थीं या वक्ती तौर पर खामोश होकर बैठ जाती थी कि ये अभी रुकेंगे तो चलो हम उसके बाद नामूसे रिसालत सल्लम के हवाले से जो अपने मज़मूम मकासद या अज़ाइम है उनको पूरा करेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा नाजरीन, खादिम हुसैन रिजवी के हवाले से बहुत सारे लोग बहुत सारी नेगेटिव बातें भी कर रहे हैं, लेकिन जो नेगेटिव बातें कर रहे हैं वो कुछ तो जाने अनजाने में कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग वाक़तन इसलिए नेगेटिव बातें कर रहे हैं या खुशियां मना रहे हैं क्योंकि उनकी राह का सबसे बड़ा कांटा निकल गया। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी सीसा पिलाई दीवार था उन तमाम कुव्वतों की राह में जो तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नबी ज़मान आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी होने के हवाले से बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो वो तमाम इसलिए खुश है। तो आज ये मेरे पास चंद चीज़ें हैं जो कि मैं आपके सामने रखूंगा। एक नाम आज के दौरे हाजिर के अबू जहल का, जो आपको मैं आज दिखाऊंगा कि किस तरीके से उसने खुशियां मनाई हैं। अबू जहल वो किरदार है तारीख का जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की हर लहजा, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी ज़िंदगी में तौहीन की हर लहजा। उसने कोई मौका ऐसा हाथ से जाने नहीं दिया जिससे इस्लाम को नुकसान न पहुंचाया जाए। तो उसके बाद से अब तक जितने भी इस्लाम मुखालिफ कुव्वतें चली आ रही हैं, चाहे वो मुसलमानों के रूप के अंदर मुनाफिकत में छुपी बैठी हैं या फिर खुलेआम इस्लाम की मुखालफत कर रही हैं, वो अबू जहल के ही पैरोकार हैं, यानी जाहिल लोग हैं। तो दौरे हाजिर का जो अबू जहल है, सबसे बड़ा अबू जहल, जिसने बुनियाद रखी तौहीन अमेज़ खाकों की, या हम कह सकते हैं कि जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन में तमाम हदों को पार करने की कोशिश की, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया और जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के सिलसिले में पूरी दुनिया के अंदर एक तहरीक चलाई और एक मूवमेंट, और वो एक पहचान और एक ट्रेडमार्क बन गया। उस शख्स ने खादिम हुसैन रिजवी साहब की मौत पर क्या जश्न मनाया, कैसे जश्न मनाया, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं उसका नाम आपको बताऊं नाजरीन, गैरेट विल्डर। गैरेट विल्डर एक डच सियासतदान है जिसकी जिंदगी का मिशन ही सिर्फ इस्लाम को रंज पहुंचाना है या इस्लाम के मुखालिफ अपने बयानात देने या इकदामात करने हैं। अच्छा, यहां पर खास तौर पर फेसबुक भी उसका हमनवा बना बैठा है। फेसबुक की दोगली और घटिया और मैं क्या जुमला अदा करूं कि उनकी मुनाफिकत खुलकर एक मरतबा फिर सामने आ रही है। मैं फेसबुक की मुनाफिकत पे आता हूं, लेकिन मैं पहले जरा गैरेट विल्डर की बात करूंगा नाज़रीन। ये गैरेट विल्डर कौन है जिसने बाकायदा एक कंटेस्ट पूरी दुनिया के अंदर
شروع کیا تھا جس میں اس نے کہا تھا ہالینڈ میں یہ رہائش پذیر ہے، یہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس نے باقاعدہ ایک فلم بھی بنائی، پھر اس نے باقاعدہ 2004 سے اب تک یہ محافظوں میں ہے کیونکہ 2004 سے اس کے سر کی قیمت لگی ہوئی ہے، یہ اکیلا باہر نہیں نکل سکتا اور اسے موت کی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ 2008 میں اس نے فتنہ کے نام سے ایک فلم بنائی جس میں اسلام کے خلاف اس نے کئی دعوے کیے تھے۔ نیدرلینڈ میں کسی ٹیلی ویژن کمپنی نے یہ فلم چلانے سے انکار کر دیا اور کچھ سیاستدانوں نے اس پر پابندی لگانے کی بھی کوشش کی، مگر اس نے انٹرنیٹ پر اسے پوسٹ کر دیا تھا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے، اس کے علاوہ ایک باقاعدہ پوری دنیا میں توہین آمیز خاکوں کا ایک مقابلہ انعقاد کرنے کے سلسلے میں اس نے پوری گیم چلائی، لیکن اس گیم کو رکوانے میں جہاں امت مسلمہ کا بہت بڑا کردار ہے، وہاں امت مسلمہ کے اس مجاہد کا بہت بڑا کردار ہے، خادم حسین رضوی کا۔ تو خادم حسین رضوی کی نفرت میں یہ شخص اتنا اندھا ہے کہ اس کی یہ اس نے نام لے کر یہ چیزیں جو خادم حسین رضوی کے حوالے سے بیان کی، میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں ابھی گیرٹ ولڈر کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کس طریقے سے قرآن کو جلانے کے حوالے سے، قرآن کی توہین کرنے کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتے ہیں کہ کے لیے خاکے نعوذ باللہ ان کو کرنے کے لیے اس نے پورا ایک باقاعدہ مقابلہ منعقد کروانے کا فیصلہ واپس لیا تھا، اور اسی وجہ سے واپس لیا تھا کہ شدید مخالفت ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ قرآن پر پابندی لگانے کے حوالے سے بھی اس نے بڑا ایک تحریک چلائی ہے۔ تو گیرٹ ولڈر نے جو ٹویٹ کیا ہے ان کے حوالے سے، وہ بتانے سے پہلے میں ذرا پہلے آپ کو بتاؤں، بلکہ پہلے آپ کو ان کا ٹویٹ ہی بتا دیتا ہوں۔ یہ ناظرین ان کا ٹویٹ ہے گیرٹ ولڈر کا، جو دور حاضر کا ابو جہل ہے۔ دور حاضر کا ابو جہل خادم حسین رضوی کی موت پر کہتا ہے گڈ ریڈنس، یعنی اچھا چھٹکارا مل گیا ہے، یعنی یہ خوشیاں منا رہا ہے کہ شکر ہے جان چھوٹی، خادم حسین رضوی سے جان چھوٹی۔ اچھا، یہ بندے نے خادم حسین رضوی کی ڈیتھ پہ اپنا یہ پیغام دیا۔ اچھا، اس نے گیرٹ ولڈر نے اس سے پہلے بھی ٹویٹس کی خادم حسین رضوی کے حوالے سے، یہ چیز ثابت کرتی کہ خادم حسین رضوی کو اللہ نے چن لیا۔ جس چیز کی مخالفت ابو جہل کرے گا وہ یقیناً اچھی ہوگی۔ تو آج کا ابو جہل اگر خادم حسین رضوی کی مخالفت کر رہا ہے تو اس کا مطلب خادم حسین رضوی چنے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہے کہ 2018 میں خادم حسین رضوی صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس وقت گیرٹ ولڈر نے ایک ٹویٹ کی تھی، اور ٹویٹ کر کے یہ اس نے عمران خان صاحب، وزیر اعظم پاکستان، ریاست مدینہ ثانی کے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، جو اس وقت ان کی موت پر کنڈولنس کر رہے ہیں، لیکن ان کی حکومت میں جب خادم حسین رضوی صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا تو گیرٹ ولڈر نے یہ ٹویٹ کی تھی، اور ٹویٹ میں کہا تھا کہ نائس، عمران خان کو ٹیگ کرتے ہوئے that you arrested the terrorist، ہیش ٹیگ کر کے خادم حسین رضوی who put a fatwa on my head, make sure he will be jail for the rest of his life۔ اچھا جی، یہ گیرٹ ولڈر نے اس پر بڑی خوشی منائی تھی جب وہ اریسٹ ہوئے تھے، جس طرح وہ آج ان کی فوتگی پہ خوشی منا رہا ہے۔ لیکن آپ کو بتاؤں کہ جب یہ اریسٹ ہوئے تب تو خوشیاں منا کے اس نے اپنے کر دیا، لیکن ساتھ جب خادم حسین رضوی صاحب ریلیز ہو گئے، جب ان کو رہائی ملی، تب اس نے بڑا غمگین سا ایک ٹویٹ کیا گیرٹ ولڈر نے۔ اس نے کہا کہ دس کریمنل اینڈ اسلامک ٹیررسٹ، ہیش ٹیگ کر کے خادم حسین رضوی put a fatwa on my head to kill me, how can he be released، یہ کیسے ریلیز ہو سکتا ہے؟ تو اس پر اس نے بڑا افسردگی کا اظہار کیا۔ جس چیز سے یہ خوش ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز ٹھیک تھی، مطلب جن پہ ان کی فوتگی میں خوش ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسے ناسوروں کو نتھ ڈال کے رکھی تھی، سیسا پلائی دیوار بنے بیٹھے تھے، اور جس کی وہ برائی کر رہا ہے خادم حسین رضوی کی، آج کا ابو جہل، دور حاضر کا ابو جہل۔ تو ناظرین، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ایک بہترین الحمدللہ کام کیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، خادم حسین رضوی تو الحمدللہ اور انشاءاللہ فلاح پا گئے۔ جن لوگوں نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے باقاعدہ ماریں کھائیں، سڑکوں پہ نکلے، سردی برداشت کی، گرمی برداشت کی، آرام سائٹ پہ کیا، وہ تو انشاءاللہ فلاح پا گئے۔ جو ہم جیسے لوگ گھروں میں بیٹھے رہے اور گھروں میں بیٹھ کے فتوے جاری کرتے رہے کہ جناب یہ انتشار پھیلا رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ بھائی علامہ خادم حسین رضوی کو جتنے لوگ برا کہنے والے ہیں، آپ عقائد کو 2 منٹ کے لیے سائٹ پہ رکھ دیں، آپ کا لاکھ اختلاف صحیح، لیکن آپ کو خادم حسین رضوی صاحب
کے سلسلے میں یہ ایک گواہی کافی ہے کہ گیرٹ ولڈر جو ملعون ہے, جو ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا وہ کہتے ہیں کہ مخالف ہے, جو آج کے دور کا ابو جہل ہے, وہ اگر علامہ خادم حسین رضوی کی موت پر جشن منا رہا ہے, وہ علامہ خادم حسین رضوی کی اریسٹ پر جشن منا رہا ہے, وہ علامہ خادم حسین رضوی کے ریلیز ہونے پہ اگر وہ کر رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علامہ صاحب ٹھیک چل رہے تھے. علامہ صاحب بالکل الحمدللہ ٹھیک تھے. یہ تمام مذہبی جماعتوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو آج مذہب کے نام پر داڑیاں رکھ کر اپنی دینی جماعتوں کو چلا رہے ہیں, اپنے اپنے فرقوں کو چلا رہے ہیں, لیکن ناموس کے معاملے پہ جس پہ کوئی کسی کو گنجائش نہیں, جس پہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں, اس پر اکٹھے نہیں ہوتے بلکہ اس پہ مصلحت کا شکار رہتے ہیں. یہ ان سب کے لیے پیغام ہے. اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ خادم حسین رضوی سے جو کام لیا, وہ آئندہ بھی ایسے لوگوں کو چنیں گے جس سے وہ کام لیتے رہیں گے, اور جن لوگوں کو توفیق نہیں ہو رہی, یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان سے کوئی کام لیں, یا انہیں یہ توفیق بھی دیں کہ وہ اس پر کھل کر اپنے اظہار کر سکیں. بہرحال ہمیں اس چیز پر بار بار دعا کرنی چاہیے, اور اس چیز پر اپنے ذہن میں وہم و گمان میں کوئی بھی چیز ہے, آج انڈیا سے لے کر, یہودیوں سے لے کر, قادیانیوں سے لے کر, گیرٹ ولڈر جیسے ملعونوں سے لے کر تمام جو اسلام دشمن لوگ ہیں, وہ اگر خادم حسین رضوی کی موت کا جشن منا رہے ہیں تو آپ کو غمگین ہونا چاہیے. آپ کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ میں نے کل اپنی ویڈیو پہ دیکھا تو بہت سارے لوگوں کی جانب سے یہ بھی کمنٹ دیے گئے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی رائے پاس نہ کریں, یہ کافی ہے ثابت کرنے کے لیے کہ خادم حسین رضوی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک مشن میں, اور مشن کو بڑے طریقے سے کامیاب کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. فرانس والے معاملے پر انہوں نے آخری کام کیا, آگے کی منزلوں کو اللہ تعالیٰ ان کی آسان کرے. دوسری جانب ناظرین, جو اہم بات ہے فیس بک کے حوالے سے, تو فیس بک اس وقت کیا کر رہا ہے, علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے حوالے سے جو تعزیتیں پیش کر رہے ہیں, یا جو اپنے دکھ کا اور اپنے غم کا اور اپنے فکر کا, اپنے رنج کا اظہار کر رہے ہیں, ان کے اکاؤنٹس کو بلاک کر رہا ہے. تف ہے, لعنت ہے, فیس بک پہ نہیں, ہم پہ. ورنہ ہم بھی چائنا کی طرح فیس بک سے ہٹ کر علیحدہ اپنا سوشل میڈیا کرتے, تمام مسلمان ممالک علیحدہ سے اپنے سوشل میڈیا ایپس بناتے, لیکن ہم کیا کریں, ہم گھسے ہوئے ہیں ان کے اندر. جب ہم گھس گئے ان کے اندر, ان پہ تکیہ کر کے بیٹھے ہیں, تو انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کا عقیدہ, جو ان کی سوچ کہتی ہے. یہ سخت مزاج لوگ ہیں, یہ انتہا پسند لوگ ہیں فیس بک, کیونکہ یہ ہیٹ سپیچ کے نام پہ, یہ آپ کو کمیونٹی گائیڈ لائنز کے نام پر یہ حرام زدگی کرتے ہیں, اور ہم اس حرام زدگی کو سہنے پر مجبور ہیں, کیونکہ ہم اپنا آپ سب کچھ گوا چکے ہیں, اپنا آپ بیچ چکے ہیں. بہرحال حسان ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.